تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تو گھر بھی لوٹا چھڑنے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو یزیدیاں نے میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر اقدس یزید دے دربار دے اندر لے کے جا رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلامہ بچوں ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت سیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینا میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا میں طواف کر دیا میں بیکیا ایک بندہ ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر کہہ رہا ہے مولا منو معاف کر دے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر معافی منگنا مولا منو معاف کر دے میں بڑے گناہ کیتے نے میرے مولا منو معاف کر دے حضرت سیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینا میں بار بار سنیا ہے میں او دے قریب چلا گیا میں دیکھیا بندہ کہہ رہا ہے مولا میں گناہ کیتے نے منو معاف کر دے حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ایسی جگہ ہے جتھے آکے سارے لوگ معافی مانگ دینا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن تو ایسا بندہ ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر کہہ رہا ہے مولا منو معاف کر دے لیکن نالے بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ منو پتا ہے تو منو معاف نہیں کرنا میں جاننا وا تو منو معاف نہیں کرنا حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینا تو کیڑا گناہ کیتا ہے کہنے لگا جناب میں بڑا بڑا گناہ کیتا ہے آپ نے فرمایا تیرا گناہ زمین تو زیادہ ہے کہنے لگا ہاں جناب میرا گناہ زمین تو زیادہ ہے آپ نے فرمایا تیرا گناہ آسمانہ تو زیادہ ہے کہنے لگا ہاں جناب میرا گناہ آسمانہ تو زیادہ ہے میرا گناہ پہاڑاں تو زیادہ ہے حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا تیرا گناہ رب دی رحمت تو زیادہ ہے کہنے لگا جناب نانا میرا گناہ رب دی رحمت تو زیادہ نہیں ہے حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پکڑ کے آپ دور لے کے چلے گئے آپ نے فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہے کہنے لگا جناب میں انہاں وچوں جنہاں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا دے اندر شہید کیتا سے میں انہاں بندیاں دے شامل سا حضرت سیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ساری گل کھول کے بیان کر کہنے لگا جناب ایک رات ایسی آئی سی اسی یزید دربار کٹھے ہوئے سا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر اقدس یزید نے اپنے گھر دے اندر رکھے آیا سے رات دا ٹائم ہویا اسی ویکھیا امام علی مقام امام حسین آپ دے سر تو لے کے آسمان تک اللہ دی قسم نور دیاں شعاواں نکل رہی آنے حضرت سیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا پھر کی ہویا کہنے لگا جناب اسی امام علی مقام دے سر اقدس دے بے شمار کرامتاں اور اسی بڑے بڑے عجائبات دیکھے فرمایا 10 کی دیکھیا کہنے لگا جدو یزید نے امام علی مقام دے اس طرح دیا چیزاں دیکھیا نا انہیں کیا تسی آپ دا سر اقدس لے کے نا تے دور دراز ایک علاقے وچ تسی اتھے چلے جاؤ اتھے جا کے آپ دے سر اقدس میں رکھ دینا اتھے تسی رکھوالی کرنی ہے سیدنا سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جناب
اسی اوتھے چلے گئے ساں اسی جا کے ویکھیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر اقدس رکھیا ہویا ہے رات دا ٹائم ہویا اسی ویکھے آئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر اقدس رکھ کے اسی ویکھ رہے ساں جدو رات دا ٹائم ہویا سارے میرے دوست اٹھے ہوئے سن پھر اچانک انہاں نوں نیند آ گئی سارے سو گئے میں ویکھ رہا ساں اللہ دی قسم آسمانہ تو بادل آنا شروع ہویا بادل وچوں ایک بندہ نکلے آئے جنہیں ہاتھ دے اندر کرسیاں پکڑی ہوئیاں نے جنہیں دوسرے ہاتھ دے اندر فرش پکڑے ہوئے نے آکے زمین دے ہوتے انہیں فرش رکھے آئے فرش دے ہوتے کلین بچھائے نے کلین بچھان تو بعد انہیں کرسیاں رکھ لیاں نے جدو کرسیاں رکھیاں نے کہن لگایا آدم علیہ السلام تشریف لے کے آجو اے اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام آ جاؤ آگے امام حسین دے سر اقدس دی زیارت فرما لو بولو نا سبحان اللہ کہن لگا آدم علیہ السلام تسی تشریف لے کے آ جاؤ آگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر اقدس دی زیارت کر لو کہن لگا تھوڑی دیر تو بعد بندہ بول کے کہن لگا اے ابراہیم علیہ السلام تسی آ جاؤ آگے امام علی مقام امام حسین دے سر دی زیارت کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیتا آپ تشریف لے کے آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یاد کیتا آپ بھی تشریف لے کے آگے جدو اللہ دے انبیاء کرام تشریف لے کے آئے بندہ کہن لگا میں رات نو ویکھ رہا سا اللہ دی قسم میں ویکھ دیاں ویکھے آئے حضرت آدم علیہ السلام تو بعد کئی اللہ دے پیغمبر اور رسول تشریف لے کے آئے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام امام حسین نو سلامی پیش کی تھی تھوڑی دیر تو بعد بندہ کہن لگا اے نبیاں دے امام اے سید الانبیاء اے سید المرسلین تسی تشریف لے کے آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ دے نال حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی حضرت امام حسن تشریف لے کے آئے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے نال سیدہ طیبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے کے آئیاں جدو انہاں ساریاں نے حضرت امام علی مقام امام حسین دا سر ویکھیا حضرت امام حسن نے رونا شروع کر دیتا اپنے نانا جان نبی دی بارگاہ دے اندر کر دینا نانا جان اے او لوگ نے جنہاں نے میرے بھائی حسین نو شہید کیتا ہے جنہاں نے میرے بچیاں نو شہید کیتا ہے جنہاں نے امام علی مقام امام حسین دے بچیاں نو شہید کیتا ہے جنہاں نے ساڈے خاندان دے افراد نو شہید کیتا ہے اے میرے نانا جان میں انہاں تے ناراض ہاں میں انہاں تے کدی بھی راضی نہیں ہو سکدا لہذا انہاں سارے نو ہلاک کر دیتا جائے انہاں سارے نو برباد کیتا جائے نبی پاک علیہ السلام آپ دی اکھاں مبارک وچوں آنسو جاری ہو گئے آپ نے رونا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا حسن صبر کر اس صبر دا بدلہ اللہ جنت اندر حسین نو عطا فرما دے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حسن صبر کر اللہ اس صبر دا بدلہ حضرت امام علی مقام امام حسین نو جنت اندر عطا فرما دے گا حضرت امام حسن نے رو کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر کیتی ابا جان اے او ظالم نے جنہاں نے میرے بھائی حسین نو شہید کیتا ہے حضرت سیدہ طیبہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ دے اندر کہتی اما جان اے او ظالم لوگ نے جنہاں نے میرے بھائی حسین نو میدان کربلا دے اندر بڑی بے دردی نال شہید کیتا ہے، بڑے ظالمانہ انداز نال شہید کیتا ہے، بڑے صفاقانہ انداز نال شہید کیتا ہے، انہاں نو معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما سن، آپ دے کولے اللہ دی قسم دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ پہاڑاں تے سمندراں والا آیا، آ کے کردا سونیا اللہ نے منو پہاڑاں دے اختیارات عطا فرمائے نے، اللہ نے سمندراں دے اختیارات عطا فرمائے نے، اگر تسی فرماندے ہو، اگر تسی حکم فرماندے ہو میں انہاں سارے نو تباہ کر دواں، میں انہاں سارے نو ہلاک کر دواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، میں اپنے حسین دے نال ملاقات کر لواں، میں اپنے حسین نو ویکھ لواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دے سر اقدس دے قریب چلے گئے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا سونیا اے ظالم لوگ نے انہاں نے بڑی بے دردی نال میرے بھائی نو شہید کیتا ہے، انہاں نو معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے نو فرمایا، فرشتے نے انہاں 70 دے 70 بندیاں نو مار دیتا، سارے نو ختم کر دیتا۔ حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کہن لگا جناب وہ فرشتہ میرے کول آیا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلا گیا، عرض کیتی سونیا مینوں معاف کر دیو، میں تواڈے کولوں معافی مانگ رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ کہن لگا جناب میرے سینے دے اوتے ہاتھ ماریا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کولوں دور چلے آ جا، تو میرے حسین نو تکلیف دیتی ہے، تو میرے حسین دے بچیاں نو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تو دور چلے آ جا۔ بندہ کہن لگا جناب میں رو رو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ایتھوں چلے آ جا، لیکن قیامت تک اللہ تیری توبہ نہیں قبول کرے گا، اللہ تینوں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بندہ کہن لگا جناب میں اس سے توبہ دی اللہ دی بارگاہ دے اندر میں توبہ کر رہا، خانے کعبے دے اندر جا کے اللہ کولوں معافیاں مانگ رہا، لیکن منو اللہ معاف نہیں کر رہا۔ حضرت سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ظالما میرے تو دور چلے آ جا، تو تے نبی دی آل دا دشمنا، اللہ دی قسم ایسی ہویا جنہاں دے والدین نے بچپن تو ہی امام حسن تے حسین دی محبت سکھائی ہے، بچپن سے ماں نے دل میں سکھایا حسین ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ حکیم صاحب دے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب نے، اسی انہاں سامنے کی بیان کرنا، اون جنہاں نے فرمایا تے سبق سنان واسطے فقیر حاضر ہویا ہے، تے تسی میرے نال سارے نے پڑھنا ہے، کسی نے بھی خاموش نہیں رہنا، مل کے بلند آواز نال پڑھنا ہے۔ بچپن سے ماں نے دل میں بسایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے دل میں بسایا، بچپن سے ماں نے دل میں بسایا حسین ہے، لوریوں میں ماں نے مجھے کو سنایا، لوریوں میں ماں نے مجھے کو سنایا، سارے پڑھ لو لوریوں میں ماں نے مجھے کو سنایا، اور کیا مجھ کو ڈرائیں گے یہ وقت کے یزید، میری تو رگ رگ میں سمویا حسین ہے، میری تو رگ رگ میں سمویا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی
رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر اقدس دیاں بے شمار فضیلتاں اور برکتاں نے روایت میں آندا ہے ایک بادشاہ سی بادشاہ نو کسی نے دسیا جناب ایک بندہ ہے انہوں پتا ہے کہ تاڑے تو پہلوں جڑے بادشاہ سلاطین گزرے نے انہاں دا خزانہ کس جگہ تے رکھیا ہویا ہے تو لہذا تسی او دے کولوں پوچھو گے نا کہ او بندہ تانوں دس دے گا بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے اس بندے نے بلایا اپنے دربار چ حاضر کیتا بندہ آ گیا جب بندہ دربار دے پہنچیا بادشاہ نے کہا کہ میں سنیا تینوں پتا ہے کہ ساڈے تو پہلو جڑے بادشاہ گزرے نے انہاں دا خزانہ کس جگہ تے پیا ہے تے سانو دس کہن لگا جناب میں کوئی نہیں دسنا میں تانوں نہیں دس سکدا خزانہ کتھے پیا ہے بادشاہ نے کہا اچھا چلو اسی تینوں سزا دینے ہیں بادشاہ نے بڑیاں سزاواں دتیاں بندہ نہ منیا بادشاہ نے کیڑے لے دو قسم دے خنافذ اور کرمز ایسے کیڑے نے کہ اگر انسان دے جسم نال چند منٹ لگن تے انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے بادشاہ نے وہ کیڑے منگوا کے تے اس بندے دے سر دے ہوتے رکھے نا تے بادشاہ نے کیا ہونتے جہاں تے دسے گا تے یہاں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا 10 منٹ گزر گئے 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا بندے نے کچھ نہ آیا بادشاہ نے کہا یار دس تینوں اینا کیڑیاں نے نقصان کیوں نہیں پہنچایا کہنے لگا بادشاہ تینوں نہیں پتا جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس یزید دے دربار کی طرف جا رہا سی تے میں رستے دے اندر پکڑ کے اپنے سر دے اوتے رکھ رہا سی اللہ دی قسم اللہ نے اس وجہ تو مینوں ساری بیماریاں تے ساری تکلیفاں تو محفوظ فرما بندہ زبان حال نہ یہی کہندا ہوے گا کہ حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی آخری شعر مل کے پڑھ لو حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں حسین تیرا تو گھر وے لوٹا چھوڑے نے تو گھر وے لوٹا چھوڑے نے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تو گھر وے لوٹا چھوڑے نے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین را جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین اللہ دی بارکت ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے حکیم صاحب نو انہاں دے ادارے نو انہاں دے مدرسے نو اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اللہ کریم مزید دین متین دی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا